بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ 3 جنون عشق جنون کی، سوری غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ تو بتائیں آپ کو پہلی 2 ایپیسوڈز کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوں گی۔ آگے ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ یہ ناول میں بھی فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں وائس اوور کرتے ہوئے۔ مجھے اس میں میسم اور نیلو کا کریکٹر سب سے زیادہ مزے کا لگا ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سب سے مزیدار کریکٹر اس ناول میں کون سا لگا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا نیلو اور میسم کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ عیشا بچی کا سب سے تعارف تو کرواؤ، شاید اس طرح وہ گھل مل جائیں۔ آغا جان کا کہنا تھا کہ عیشا کھل اٹھی، ہائے دیکھو میری نئی نویلی کزن، میں ہوں آپ کی پھپھو کی بیٹی۔ اف، تمہیں ایسے کیسے سمجھ آئے گی؟ میں بڑوں سے بتاتی ہوں۔ وہ خود ہی سوال جواب کرتی بس کہی جا رہی تھی۔ دیکھو اب میں انٹرو کرواتی ہوں۔ سب کا سب سے بڑے ہیں ہمارے آغا جان، ان کے 3 بیٹے ہیں، یہ تو پتہ ہی ہوگا۔ اس نے سوالیہ آئی برو اچکائی تو اس کے اس طرح کرنے پر سب مسکرا دیے۔ آلیان نے سر ہلایا کہ وہ جانتا ہے۔ اوکے، بڑے ماموں یعنی آپ لوگوں کے چاچو، جن کا ایک بیٹا ہے میر سلطان خان، جو ہم سب سے بڑے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں اور گھر کے سب سے خوبصورت اور سخت بندے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دلاور چاچو، جن کی ایک بیٹی نمرا، جن سے آپ ابھی ملے نہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے اس لیے، اور ایک بیٹا ہے میسم دلاور، مشہور ایکٹر ہے فلموں میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ اس سے چھوٹے تو آپ کے بابا ہیں۔ پھر آتی ہے میری موم۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد میں اور موم اب یہیں رہتے ہیں۔ اس کے آخری الفاظ میں اداسی سب نے بھانپی۔ چلیں بھائی، آ جائیں ڈنر کر لیں۔ گوہر بہو سلطان کو تو آ لینے دو۔ آغا جان آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام پر ہیں، سب بھول جاتے ہیں، اب وہ کہیں رات کو آئے گا تو صبح ہی ملے گا۔ صحیح ہے۔ یہ سوال میرا بھی ہے، میں کب سے جس سے سر کھپا رہا ہوں وہ تم تھی۔ انبلیویبل۔ وہ ہتے سے اکھڑتا دروازہ بجانے لگا۔ ہاں، جیسے تم دیکھ کر جیسے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے نا، تم سے زیادہ مجھے برا لگ رہا ہے۔ میں یہاں آئی ہی کیوں؟ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو آ کے دروازہ کھلواؤ میرے ساتھ۔ اسے ادھر بیٹھے لڑتے دیکھ کر تحمل سے کہا، نہیں کھلنے والا یہ پرانا دروازہ، اس سے باہر آواز نہیں جاتی، ہم جتنی کوشش کر لیں اسے باہر سے ہی کھلنا ہے۔ وہ خود بھی پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے بند ہو گیا ہے۔ اگر اسے کوئی کسی کے ساتھ دیکھتا تو اس کی عزت خراب ہو سکتی تھی۔ واٹ، اب کیا کریں ایڈیٹ، دن خراب ہے۔ وہ سر مسلتا وہاں پر پڑی ایک کرسی کو صاف کرتا بیٹھا۔ ایک دم کرسی کی ٹانگیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا وزن جھیل نہ سکی، دھڑام کے ساتھ فرش پر گرا۔ اتنی سیریس سچویشن پر بھی نیلو کی ہنسی نہ رکی۔ ہا ہا ہا، ہائے او ربا، دیکھ تجھ جیسے سانڈ کو تو کرسی بھی برداشت نہ کر سکی۔ ہنسی تو تب رکی جب وہ کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا اسے۔ بہت ہنسی آ رہی ہے ہاں؟ اور کیا بول رہی ہو سانٹ؟ مجھے تم ہو کون ایسا بولنے والی؟ وہ اسے کمر سے پکڑے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس سب سے اسے تو کچھ فرق نہ پڑا، یہ اس کے لیے معمولی بات تھی، لیکن
نیلو کا رنگ فک ہوا، دل کی دھڑکن میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ تو اس دن بھی ساری رات اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، اور آج پھر۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ اس کا ہاتھ کمر سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اف بی بی، شرم کا مجھ جیسے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ مسم دلاور خان کی گرفت ہے۔ جتنا جھٹپٹاؤ گی اتنا مضبوط ہوگی، اس لیے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ شاباش، معافی مانگو۔ اس جھٹپٹاتے دیکھ کر اس نے شرط بتائی تو اس کے سر پر لگی معافی مانگتی ہے۔ میری جوتی، ایک بار تو میرے ہاتھ چھوڑ کمینے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی کہ اس نے بازو زور سے موڑا تو وہ کرہ کر رہ گئی۔ بولا ہے نا، بدتمیزی نہیں، اس لیے شاباش، اب کان پکڑ کر معافی مانگو۔ اور نیلو کو لگا اب اس جلاد کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ اس کے اس طرح بات ماننے پر اوپر سے معصوم چہرہ، ہونٹوں سے مٹی مٹی لپسٹک اسے بہکانے کا کام کر رہی تھی، اس لیے اسے جلدی سے چھوڑا تو نیلم جلدی سے دور ہٹی۔ اس نے فرنیچر سے پڑی چادر اٹھائی، اسے زمین پر بچھایا۔ تم یہاں لیٹ جاؤ، میں اس طرف بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کے اتنے تمیزدار رویے پر نیلم اسے دیکھتی رہ گئی۔ مبادل یہ وہی ہے یا کوئی اور؟ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ آئے ہائے! اس طرح خود کی طرف دیکھتے پا کر اس نے شرارت سے گانا گایا تو نیلم کے اس بیہودہ گانے پر سر سے پیر تک سرخ ہوئی۔ وسم دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ انہیں اب صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا، کوئی آئے اور کھولے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا صبح کیا ہونے والا ہے۔ ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ رات 1 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر پہنچا۔ ماں کو وہ پہلے بتا چکا تھا وہ اس کا انتظار نہ کریں، وہ لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ گاڑی سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا کہ چوکیدار پاس آیا۔ وہ چھوٹے صاحب مجھے کھانا بتانا ہے آپ کو۔ وہ چھوٹے صاحب مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو، وہ ہچکچایا۔ شرفو کاکا، آپ ہمارے گھر کے افراد کی طرح ہیں، جو بھی بات ہے بے جھجک بتا دیتے۔ ایسے تو نہیں، سب اس کے گرویدہ تھے، وہ چہرے سے سمجھ آتا تھا کہ کیوں کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ وہ چھوٹے صاحب، وہ طارق ہے، اس کی نظریں اچھی نہیں، کل بھی وہ سامنے گھر کی بچی سے غیر اخلاقی حرکت کرتا کہ میں پہنچ گیا، لیکن وہ اب گھر بچیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شرفو کاکا، آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کس سب سے بات کہی تھی، اور ہاں، جب وہ صبح پہنچے تو ذرا مجھے اطلاع دیجیے گا۔ صحیح ہے چھوٹے بابا۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو وہ خود بخود جاگ گئی، ورنہ اسے اٹھاتے تھے۔ اس نے بال ہٹا کر دیکھا تو کاشان بیڈ پر پاس سو رہا تھا یا صرف خراٹے لے رہا تھا، اسے سمجھ نہ آئی۔ صوفے پر نظر پڑی تو آلیان آدھا اوپر آدھا نیچے گرا سو رہا تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھی، بہن پر جان دینے والے ابریش کے رات کو اٹھ کر ڈرنے کی وجہ سے وہ دونوں ہی اس کے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ ریڈرز، آگے آپ کو ابریش کا بھی جو سچ ہے نا وہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیوں ایسے ڈرتی ہے۔ وہ دبے پاؤں بیڈ سے نیچے اتری تاکہ اس کے بھائیوں کی نیند خراب نہ ہو۔ الماری کا کیبنٹ کھولتی، بلیو فراک نکالے فریش ہونے چلی گئی۔ نوک نوک۔ آ جاؤ۔ سلطان نے آنکھیں بند رکھتے ہی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے بابا، معذرت آپ کی نیند خراب کرنے پر، لیکن آپ نے بولا تھا کہ وہ طارق آئے تو مجھے اطلاع دو۔ سلطان کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔
کاکا آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ ان کے جاتے ہی وہ فریش ہوتا، بالوں پر کنگھی کرتا لان میں گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سلام چھوٹے صاحب۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سلطان کے پے در پے پڑتے گھونسوں نے اس کے حواس گم کیے۔ سالے کتے، تو ہمارے گھر پر نظر رکھے گا؟ تیرے جیسے کتوں کے تو اتنے ٹکڑے کرنے چاہیے کہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ اس نے اس پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کرنا شروع کی۔ معاف کرتے صاحب، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ وہ خون سے لت پت اس کے پاؤں میں پڑا تھا۔ تم جیسے زمین پر بوجھ ہو، اور ایسے بوجھ کو دنیا سے ختم کرنے میں کوئی آڑ نہیں۔ اس کی اتنی سرد آواز تھی کہ سارے نوکر کانپ گئے۔ اس نے پسٹل نکال کر گولی اس کی ٹانگ پر چلائی، لیکن اس کی چیخ کے ساتھ، نسوانی چیخ پر، سلطان نے اپنا رخ موڑا۔ لیکن کسی لڑکی کی کانپتے اور چیختے دیکھ کر اس نے گن اپنی بیک میں ڈالی۔ وہ اس کی جانب بڑھتا کہ وہ چیخی، بابا علی بھائی کا شان، بھائی بچاؤ مجھے، مار ڈالے گا۔ وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھتی چیخی تو شہباز صاحب تو کیا، گھر کے سارے فرد باہر آ چکے تھے۔ سلطان کو سمجھ نہ آیا وہ کیا ریئیکٹ کرے۔ وہ نہیں جانتا تھا کوئی اتنا بھی ڈر سکتا ہے۔ میری پرنسس، کیا ہوا ہے؟ بچے چپ کرو، شاباش۔ وہ باپ کے گلے لگی، کانپ رہی تھی۔ بابا، وہ مجھے مارے گا، اس کے پاس گن ہے۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور سلطان نے تو جیسے اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر تھم گیا، جیسے کوئی نیلے پانی کا چشمہ پھوٹا ہو اس کی آنکھوں سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے چچا جان، میں بس کسی کو سبق سکھا رہا تھا، تو شاید وہ ڈر گئی ہے۔ اس کے اتنے نرمی سے بات کرنے پر سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ بابا، ابریش کو کیا ہوا ہے؟ وہ رو کیوں رہی ہے؟ وہ اندر بڑھے کہ سیڑھیوں سے اترتا الیان بہن کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بھاگ کر پوچھا، کچھ نہیں ہوا بچے، وہ بس سلطان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں بابا، آپ جانتے ہیں آپ کو خون خرابے جھگڑوں سے کتنا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے بولا ہم نہیں آتے، بس آپ آ جاتے۔ بس کرو برخودار، سلطان بچے کو سمجھائیں گے، آئندہ وہ ایسی چیزیں گھر نہ لائے۔ لیکن یہ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ سلطان تو خاموش سا بیٹھا دیکھ رہا تھا، جو بھائی سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس کے دل سے خواہش جاگی، کاش وہ اس کے پاس ایسے بیٹھے۔ اپنی بے ساختہ سوچ پر خود ہی نعوذ باللہ پڑھا۔ ابریش، کل جب تم آئی تھی تمہاری آنکھوں کا کلر تو گرین تھا، لیکن آج بلیو۔ کون سا کلر ریئل ہے ویسے؟ سچ بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں یہ دونوں لینس پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ سب ناشتہ کرنے بیٹھے۔ عائشہ نے ابریش کی آنکھوں کو دیکھا تو اسے لگا شاید اس نے لینس لگائے ہیں، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ سب ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن سلطان نے سر نہ اٹھایا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے سر اٹھایا تو وہ سہمی ہرنی بھاگ جائے گی اس کے ڈر سے، لیکن کان اس کے بھی اسی طرف تھے۔ وہ آپی، میری آنکھوں کا رنگ ہی ایسا ہے، میں لینس نہیں لگاتی۔ وہ عائشہ سے بات کر لیتی تھی۔ عائشہ کی فرینکلی نیچر کی وجہ سے وہ جلدی گھل مل گئی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسا ڈریس پہنے اس کی آنکھوں کا کلر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
ابرش کی بات کو کاشان نے پورا کیا۔ واو یار، امیزنگ! ہائے اللہ، مطلب جو ڈریس پہنے سب کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ عشاء سے تو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ابرش بچے دیکھو، یہ کھاؤ۔ مجھے آپ کے بابا نے بتایا ہے آپ پراٹھا کھاتی ہو، اس لیے میں نے خود بنایا ہے۔ سلطان تو موم کو دیکھ رہا تھا، وہ تو واری جا رہی تھی ابرش کے۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، رات سے صبح ہو گئی ہے، میری بچی نہیں مل رہی۔ وہ کل سے ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، لیکن نیلم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نیلم کے ابا کچھ پتہ چلا میری بچی کا؟ وہ نم آواز سے پوچھ رہی تھی۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ دعا کرو میں ایک بار پھر حویلی جاتا ہوں، کچھ پتہ چل جائے۔ ان کی چال میں ایک شکست تھی۔ ایک ملازمہ جو اسٹور سے سامان لینے کے لیے آئی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر توبہ توبہ کرتی باقیوں کو بلانے چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر سو رہے تھے، چاہے جو بھی، لیکن اس طرح سے انہیں کوئی دیکھتا وہ غلط سوچتا۔ نیلم کی آنکھ کھلی کہ لوگوں کو اندر آتے دیکھ کر اس کی جان پر آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی چودھری نے تھپڑ مارا تو وہ دور گری میثم بھی اٹھ گیا، لیکن اس سے معاملہ سمجھ نہ آیا۔ تجھے شرم آئی؟ تو کیا کر رہی؟ اپنے باپ کا سوچ لیتی۔ ان کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا کے میثم نے روک لیا۔ خبردار جو ہاتھ اٹھایا۔ اور یہ کیا جہالت ہے؟ پہلے پوچھتے تو صحیح، ہم یہاں پھنسے کیسے اور آپ الزام لگا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ سب چپ کر گئے۔ اب تو ہمارے منہ بند کروائے گا، رات منہ کالا کرتے رہے ہو، اب بڑے سچے بن رہے ہو۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ اور جانے دے مجھے یہاں سے۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ نکاح کر اور لے جا اسے بھی ساتھ۔ نیلو نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھے چودھری صاحب، میں اسے نہیں جانتا، تو اس سے نکاح کیسے کر لوں؟ تنہا راتیں گزار لیتا ہے، اور نکاح نہیں، مرد ہے تو نکاح کر، ابھی پتہ چلے تیرا۔ اور نیلو